اوکے اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا, ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے اندر کچھ بڑی میجر چیزیں, ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو پیس پروسیس ہوا اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی فار پراکسی وار, بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم فردر اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دیکھ رہے ہیں, میں تو یہ کہوں گا ابھی ٹرانسفر آف پرزنرز افغانستان کو لے کر اور اس پہ بھی ہے, پلس انہوں نے کہا جی طالبان کا نام جو کالعدم ان کی ایک لسٹ ہے اس کے اندر سے بھی نکالا جائے. سو کیا وہ پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے کہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو اب ڈکٹیٹ کی جا رہی ہیں یو ایس کو اور یو ایس کی طرف سے ان کے پاس آ رہے ہیں؟ جی کچھ دیکھیے اس میں تین فریق ہیں, ایک تو امریکہ کی آکوپائنگ فورسز ہیں, ٹھیک, دوسرا طالبان جو لڑ رہے تھے ان کے خلاف, تیسرا جو حکومت ہے سو کالڈ حکومت ہے کابل کی. پہلے مرحلے میں تو یہ ہوا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, ایک معاہدہ بھی ہوا, لیکن اس کے ساتھ ہی ہم شاید اس کو نظر انداز ایک چیز کو کر دیتے ہیں کہ افغان حکومت یعنی کہ آج کے جو اشرف غنی اور امریکہ کے درمیان بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی, اور اسی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ غلط فہمی بھی ہوئی, کیونکہ اس انڈرسٹینڈنگ میں کہا گیا تھا کہ پرزنرز کا سویپ ہوگا, اور وہ ہوگا جب حالات جو ہیں ان کو دیکھ کر. اب یہ اتنی لوز انٹرپریٹیشن تھی جس کو انووک کرتی ہے افغان حکومت, اور وہ کہتی ہے کہ جی ہم پرزنرز نہیں رہا, 5000 جو طالبان پکڑے ہوئے ہیں ہم نہیں وہ رہا کرتے, اور طالبان ان کے 1000 کرتے, جس کی وجہ سے تعطل آ گیا ہے اور طالبان جو ہیں وہ ہچکچا رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمیں ایک چیز بالکل یاد رکھنی چاہیے کہ دیکھیے امریکہ یہاں پہ آیا تھا یہ کہہ کر کہ ہم نیشن بلڈنگ کرنے لگے ہیں افغانستان میں, وہاں ہم جمہوری نظام لائیں گے, وہاں ہم ادارے بنائیں گے, وہاں میسو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی. کچھ بھی نہیں کیا, چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے, اور جو افغانستان کو توڑ پھوڑ کا شکار افغانستان ہوا, اور پورا ان کا جو سسٹم تھا اس کو انہوں نے اکھیڑ کے باہر پھینکا. اور اب وہ توقع اگر کریں کہ ساری چیزیں آرام سے ہو جائیں یا اسموتھلی ہو جائیں, وہ نہیں ہوا. یہ ہے کہ امریکہ نے اپنی جان چھڑائی ہے, کیونکہ 18 سال سے وہ لڑ رہے تھے اور شکست کھا رہے تھے, اور وہ ایک مناسب سا فیس سیونگ ڈیوائس جو وہ بڑی دیر سے بھی کہہ رہے تھے. یہاں میں جلدی سے بات کروں گا قاری صاحب کہ یہ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس کے بعد افغانستان میں کوئی حکومت نہیں ہے. ان کے صدارتی انتخابات ہوئے تھے 5 مہینے پہلے, جس میں اشرف غنی نے اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کیا, ساتھ ہی عبداللہ نے بھی کر دیا. اس کا مطلب ہے 2 حکومتیں ہیں وہاں پہ. اب نیچرلی جو فوج ہے وہ کہاں جائے, وہ آدھی اس کے ساتھ ہے جائے, یا پولیس کہاں جائے, بیوروکریسی کہاں جائے, خود ڈیوائیڈ ہے ہی نہیں, ان کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے وہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے اگر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چیز بتائیں, اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں جو اس سارے سینیریو کے اندر ہیں, اس کے اندر ایران بھی ہے, رشیا بھی ہے, چائنا بھی آتا ہے, پاکستان بھی آتا ہے, تاجکستان بھی آتا ہے, ازبکستان بھی آتا ہے, اینڈ آل دیٹ. اور یہ تمام وہ ممالک ہیں جو اس پہ افغانستان کو کنونس بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے وہاں پر پیس سسٹین ہونا چاہیے, رہنا بھی چاہیے. اس ساری سچویشن میں امریکہ کا انخلاء ایک بہت بڑا کوسچن ہے, جو ارلیئر ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی شاید بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو نہیں چاہتے کہ امریکہ وہاں سے جائے, جس کی بہت ساری ریزنز ہیں, اکنامک ریزنز بھی, ادروائز بھی. اس کے اوپر آپ کا کیا انالیسس ہے؟ جی دیکھیے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ امریکہ جانے سے پہلے افغانستان میں ایک ایسی قومی حکومت تشکیل دے جاتے, اور ساتھ ہی آئین بھی. آئین کا مطلب ہے کہ آئندہ افغانستان نے کن خطوط کے اوپر چلنا ہے, اور اس کے لیے ضروری تھا کہ جو ریجنل, بالکل آپ نے صحیح کہا, جو علاقائی ممالک ہیں جس میں ایران بہت اہم ہے, روس بھی اب اہم ہو چکا ہے, جیسے جنرل صاحب نے بھی کہا 2 وہ میٹنگز بھی بلا چکے ہیں ماسکو میں, آپس میں بات چیت بھی ان کی کروا رہے ہیں. چین بھی اب دلچسپی اس میں لیتا ہے, ترکی بھی, ترکمانس ہیں وہاں پہ. تو اگر یہ سارے علاقائی, پاکستان تو ہے ہی, اگر یہ سارے علاقائی ممالک آتے, اس میٹنگ وہ ہوتی, اس میں وہ کوئی قومی حکومت تشکیل پاتی, ایک آئین بناتے جس میں آئندہ حکومت کی تشکیل ہوتی, تو پھر کوئی بات بنتی تھی امریکہ کے. امریکہ چھوڑ کے بھاگ گیا, جس طرح یہ ان کا ریکارڈ ہو گیا. اب ویتنام میں چھوڑ کے بھاگ گئے, عراق میں چھوڑ کے بھاگ گئے, افغانستان کو چھوڑ کے بھاگ گئے, اور جہاں چھوڑ کے بھاگے وہاں تباہی کر کے گئے, یعنی کوئی ادارے نہیں بنائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب علاقائی ممالک کے اوپر بہت بڑا چیلنج اور بہت بڑی ذمہ داری آئے گی کہ تتر بتر کر کے ساری چیز آپ چلے جائیں, ادارے توڑ دیں, اور پھر آپ توقع رکھیں کہ ہر چیز جو ہے اس کو جوڑا جائے.
پہلے تو کنسنسس ہونا چاہیے علاقائی ممالک میں کون اس کو ہوسٹ کرے گا میٹنگ کو, یہ بھی تو سوال ہے. روس کرے گا, چین کرے گا, پاکستان کو تو کیا کر سکتا ہے پاکستان, ایران اس میں آئے گا یا نہیں آئے گا, یا دوسرے ممالک آئیں گے نہیں آئیں گے. پہلے تو آپس میں ممالک کنسنسس پیدا کریں اور پھر وہ ایک پلیٹ فارم پہ لائیں. یہ بہت مشکل وہ کام بنا کر یہ بگاڑ کر امریکہ یہاں سے نکل گیا ہے. بالکل ٹھیک. تو میرا خیال ہے پاکستان کو چیلنج ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور سارے ممالک سے بات چیت کر کے کوئی ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہیے جس سے چونکہ افغانستان میں امن آئے گا سب سے زیادہ پاکستان کو اس کو فائدہ ہوگا. مجھے یہ چیز آگے لے کر جانے دیجیے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بالکل اٹس ویری ویلڈ پوائنٹ. اور ابھی جس طرح میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ ایرانی روزنامے نے ایک خصوصی رپورٹ شائع کی ہے جس میں انہوں نے نریندر مودی کو ارلیئر گجرات کا قصاب ہم لوگ ساری دنیا کو پتا تھا اور اب دہلی کا قصاب قرار دیا ہے. اور اس میں انہوں نے مزید لکھا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا ہے. انتہا پسند حکومت بی جے پی نے کشمیریوں کی آزادی سلب کر دی ہے. پوائنٹ آف سیئنگ دیٹ کہ ناؤ دا ورلڈ ہیز اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, اور یہ اسٹرانگ ملک ہیں جنہوں نے ساتھ بھی دیا ہے. ہاؤ ڈو یو سمرائز دس؟ اچھا, میں ایک اور ملک نے بھی کہا ہے, وہ پروٹیسٹ کیا ان کے ایمبیسڈر کو بلا کے, وہ انڈونیشیا ہے. دیکھیے اس میں ہم بات کرتے تھے, ہمیں شکایت تھی کہ جو خاص طور پر مسلم دنیا اور جو دوسری دنیا ہے وہ نوٹس نہیں لے رہی. لیکن جیسے جیسے معاملات آگے بڑھتے گئے تو جو ویسٹرن دنیا ہے اس میں تو جو ان کے لیڈرز ہیں انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا, انہوں نے بھی کنڈیم کیا, اور لیکن ان کا میڈیا بہت فعال ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا واشنگٹن پوسٹ میں ایک بہت بڑا فیچر چھپا ہوا ہے, جس میں ہمارے دوست نے بھی کہا ہمارا تو میڈیا اس کا نوٹس نہیں لے رہا, لیکن اس فیچر میں انہوں نے ساری کہانی بتائی ہے کہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ ظلم ہوا اور کیا ہوا. اس طرح نیو یارک ٹائمز ہے, گارڈینس ہیں, یہ سارے جو نان عرب مسلم ممالک ہیں وہ تو, اور جو بہت اہم ممالک ہیں وہ تو سارے انہوں نے کشمیر پہ بھی بات کی, جو قتل عام ہو رہا ہے اس پہ کی. عرب ممالک نے بات نہیں کی. تو اس کی وجوہات ہیں, دیکھیے ہم ان سے توقع بھی نہیں رکھتے, وہ تو فلسطین کی بھی بات نہیں کرتے, فلسطینیوں کے بھی, کیونکہ اتھارٹیرین وہاں پہ رجیمز ہیں. آج ہی سعودی عربیہ میں انہوں نے ایک اور کو بھی کیا ہے, شہزادہ صاحب نے, اس سے پہلے بھی کرتے آئے. تو اس لیے ان کا نوٹس نہیں لینا چاہیے. زیادہ ہمیں توجہ یہ دیکھنی چاہیے جو اہم ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں بین الاقوامی, اور جو رائے عامہ ہے اس کا کیا خیال ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عرب ممالک کے جو سربراہان ہیں وہ تو بات نہیں کر رہے, لیکن ان کے جو پرسن آن دا اسٹریٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی وہ بہت زیادہ متاثر ہوگا اور بہت زیادہ اس کو فکر ہوگا کہ ہندوستان میں کیا کس قسم کا قتل عام ہو رہا ہے مسلمانوں کا, چونکہ وہ ویسٹرن میڈیا سے, اور جو ان کا ہے الجزیرہ بھی بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. میں نے صرف 10 سیکنڈ, ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کلوزنگ کامنٹ فرام یور سائڈ. جی ڈاکٹر فاروق صاحب. دیکھیے ہندوستان وہ ہندوستان نہیں ہے جو ہم جانتے تھے پہلے. یہ ایک آئیڈیالوگس کا ہندوستان ہے جس میں RSS نے قبضہ کر لیا ہے, چاہے وہ ووٹوں کے ذریعے کیا ہے. ان کا ایک آئیڈیالوجی ہے, ان کا ایک ایجنڈا ہے, ان کا ایک پروگرام ہے. نہ ان کو پرواہ ہے سیکولرزم کی, نہ ان کو پرواہ ہے جمہوریت کی, نہ کسی اور چیز مسلمان کی. وہ اپنا ایجنڈا چلائیں گے. ڈاکٹر فاروق اسرار, تھینک یو ویری مچ.